اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو ختم فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت اور اطمینان اور تسکین و سکون عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ہر بری آفات بلیات سے، ہر نظر بد سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، اور جو اللہ سے آپ طلب رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو عطا کرے، انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ کو عطا کرے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی ہی تقریباً میں اس بات پہ آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے دنیا کے جو کام ہیں اور جو دین کے کام ہیں، میں اسٹیمیٹ لگا رہا تھا کہ ہم زیادہ ترجیح دنیا کو دیں۔ دین کو صرف ہم نے ایز اٹ از وہ رکھا ہوا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے، کبھی فارغ ہوئے تو یہ جو بھی معاملہ ہے، ہر بندے کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن عموماً طبقہ یہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی ہی نازک موضوع ہے، بہت نازک موضوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے، دونوں کے بارے میں آج الحمدللہ میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، نماز کے جو بارے میں احادیث ہیں یا قرآنی آیات ہیں، بہترین اور اتنی زیادہ خوبصورت ہیں اور بے عیب ہیں یہ آیات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ بظاہر وحی دیا ہے۔ حضرت جبرائیل کو دیا، آپ میرے نبی کو دیا۔ ایک استاد شاگرد کا سلسلہ تھا، ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا سلسلہ تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو نماز کا حکم ہے یہ قرآن کے اندر یا بظاہر وحی نہیں دیا گیا۔ جو نماز ہے یہ بظاہر وحی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس طرح دیا گیا؟ معراج کے موقع پر بلایا اور 3 تحفے دیے، ان میں سے ایک تحفہ نماز ہے۔ یہ نماز کا جو تحفہ ہے یہ اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیا۔ اللہ ہمیں نمازوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اپنے دوسرے معاملات کو دیکھتے ہیں، اللہ ان سے زیادہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز ایک ایسی چابی ہے کہ آپ سجدے میں جاتے نہیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر ایسے برستی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کو اگر دکھ جائے کہ آپ پر کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو یقین جانے واللہ العظیم ہم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اب اس کے متعلق ایک بات ذہن نشین فرما لیں۔ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، نماز کے احکام جو ہیں، نماز کو سیکھنا سب سے پہلے ہے کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، یہ ہمیں علماء سے پتہ لگے گا، یہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ جب معراج کا موقع تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ نے معراج کے نماز بلائی اور 50 نمازیں تھیں کہ اللہ جی ٹھیک ہے۔ واپس آ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا ہاں جی کتنی نمازیں ملی؟ کہا 50۔ کا اتنی زیادہ؟ میری امت پہ تو 2 تھی، فجر اور عصر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ تلاوت نہیں تھی۔ تو کہا جائیں آپ واپس کم کروا کے آئیں، بہت زیادہ۔ اللہ کے پاس گئے، معراج کے موقع کے واقعہ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ کیا فرما؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی سیریں بھی کروا دی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں رات کی کتنی فضیلت ہے، اور اس میں کی گئی عبادات کی کتنی فضیلت۔ تہجد ہو گئی، یہ تو لاڈلی نماز، اللہ سے منوانے کی نماز ہے۔ آپ کو کوئی کام نہیں آپ کا بنتا، آپ آگے اللہ کے جھک جائیں۔ یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔
تو بہر کیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں معراج کے موقع پر، تو پھر واپس جب آئے تو کہا کتنی کم کروائیں؟ تو کہا کہ اللہ نے 45 رہنے دی اور 5 کم کر دی، ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں۔ تو اب یہ ذہن میں میری ایک بات رہی، میں کہا یار کہ اللہ کے نبی کو کہنا تو یہ ہم درستگی، ہم نے وہ اعلیٰ شخصیات، ہم ان کی درستگی نہیں کر سکتے، انہی کے اللہ نے توفیق دی ہمیں کہ ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری امت نے 5 نہیں پڑھنی، آپ نے 45 دے دی ہیں۔ پھر گئے واپس، تیسری بار کہا اللہ جی بہت زیادہ، میری امت کام ہی نہیں کرے گی، نمازیں پڑھتی رہے گی۔ کہا ٹھیک ہے 45 کم کر دیں، 5 رہنے دیں، 50 میں سے 5 رہنے دیں، 45 کم کر دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا ہوا، آپ کیوں نہیں آپ جاتے، آپ جائیں واپس کم کروا کے ہیں۔ تو کہا نہیں اب شرم آتی۔ تو اللہ نے صدا لگائی، اے میرے حبیب، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے لاڈلے نبی، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50 کا ثواب۔ کیا فضیلت! اور نمازیوں سے تو اللہ ویسے ہی راضی ہوتا ہے۔ اور نماز میں ایک بات یاد رکھیں، خشوع و خضوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خشوع و خضوع کیا کہتے ہیں؟ سکون، اندر سے بھی سکون اور باہر سے بھی سکون۔ ہمارا کیا ترتیب ہے، ہم رکوع کرتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں چوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ادھر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ معاملات ہوئے تو کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھی۔ کہا تم نے نماز میں چوری کی ہے۔ کہا چوری سے مراد کیا ہے؟ کہا رکوع اور سجدہ جلدی جلدی کرو۔ اسی لیے آپ جب رکوع کریں، تسبیحات پڑھیں تو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا آپ کے جسم کو مطمئن ہونا چاہیے، سکون میں آنا چاہیے، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ اسی طرح سجدے کے حالات، سجدہ 1 کر لیا فوراً کر لیتے ہیں ہم، سجدہ کریں ایک جب سجدہ ہو جائے بیٹھیں، اطمینان سکون حاصل کریں، پھر آپ جائیں، پھر سجدے میں آپ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز مشکل درویش آتی تو 2 رکعت نماز کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، یہ ابھی میں خالی آپ کے ساتھ تذکرہ کروں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کے ہر کام میں اتنی مدد فرماتے ہیں، اتنی مدد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ یہ کام میرا ٹھیک کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ کے کہنے سے پہلے میں نے کر دی۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھنے والے کا واقعہ، جب بندہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرا بندہ آ رہا ہے، یہ گناہوں کے ناپاکی میں لت پت ہے، اس سے گناہوں کو جب یہ نماز جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں گناہوں میں ہے نا، اس سے اس کے تمام گناہ اس سے جدا کر دیں۔ فرشتے کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ جب تک نماز نہیں پڑھتا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس کے گناہ، جب اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جو گناہ آپ نے ہمیں کہا ہے ان سے چھین لیے جائیں، اس کے جسم سے جدا کر دی جائیں، ان کا کیا کریں؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جدا کیے ہیں تو جدا ہی رہنے دو، یہ میرا بندہ آیا تھا ناپاک ہو کے گناہوں سے، ابھی میرے گھر سے جا رہا پاک ہو کے جائے گا۔ اتنی فضیلت ہے نماز کی، اور جس کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے بہانہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک، اور شادیوں پہ جانے لگے تو نہاتے بھی ہیں اور سارا کچھ معاملات بھی ہیں، کپڑے بھی اعلیٰ پہنتے ہیں۔ کیا نماز کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کر لیں، اللہ رکے ہوئے کاموں کو بھی چلا دیں گے، اللہ بگڑیاں بھی بنا دیں گے، اور جو ناراض ہیں اللہ ان کو راضی بھی کر دیں گے۔ اللہ آپ کے کام میں ہر کام میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا نماز پڑھنے والے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھیں ان کی زندگیوں میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، اتنا لطف آتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کی چوٹی پہ سورت کہف پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے یا غالباً آگے سے کچھ چیز لگتی ہے، تیر لگتی ہے، تو دیکھا خون بہہ رہا ہے، تو جب اٹھ کے دیکھا خون بہہ رہا، کہا اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، میں تو نماز میں اتنا مگن تھا۔ تو یار یہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا توفیق تو اللہ سے مانگنی ہے نا، خود تو نہیں ہوگی ہم سے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ اب آئیں غیر جو نمازیں نہیں پڑھتے،
ان کو کس نے کہہ دیا کہ آپ نہیں پڑھتے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ اس کو سجدہ کریں. کیوں؟ دنیا میں آ گئے بس نمازیں پڑھ لیں گے. کیوں ہم یہ نماز کا نام سن کے ہمارے منہ بنتے ہیں کہ آئے جی نماز پڑھیں؟ کیوں بنتے ہیں؟ دنیا نے گھیرا ہوا، دنیا کے جو طور طریقے انہوں نے گھیرا ہوا، ہمیں اللہ سے دور کرنے میں دنیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری شریف شاکر رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جو دین کا کام ہے نا، دین کا کام اللہ اس سے لیتا ہے جس کو اس کام کے قابل سمجھے. نماز بھی اگر اللہ نے پڑھا، دیکھیں انسان خود کی توفیق دے تو نہیں نماز پڑھتا، تو وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نہیں پڑھا، وہ اپنے اوپر غور کرے کہ مجھ سے ایسا گناہ کیا ہو گیا جو اللہ کو اتنا ناپسندیدہ لگا اور اللہ نے مجھے اپنے آگے جھکانے سے. غیر نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے گھر میں آپ نے روشنی نہیں ڈالنی، یا چاند کو اللہ حکم نہیں دیتا کہ آپ نے اس کے رات میں چاندنی نہیں بکھیرنی. ہاں، سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اللہ کی ناراضگی کا احساس، یہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں سجدے کی توفیق نہیں دے رہا. تو یہ سجدے کی توفیق مانگنی پڑے گی نا. اللہ ہمیں نمازی بنا، اللہ ہمیں نماز، اور جو نماز نہیں پڑھتے، سوال ہوگا نماز نہیں پڑھتے، اوہ ہو خسارہ، آخرت میں اللہ جہنم دے دیں گے. اللہ کو کہاں کریں، اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے. یار آپ کوشش کریں، آپ مسجد نہیں جا کے پڑھتے، آپ گھر میں تو شروع کریں. ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو مسجد میں بھی لے جائے گا، تو جانے والے تو بنے. اللہ کے ساتھ یاری لگائیں. دوسروں کے ساتھ فون آتے ہیں، یقین جانے فون آتے ہیں کہ جی فلاں معاملہ فلاں معاملہ فلاں معاملہ. اللہ کے بندوں، کسی کو دوسرے کا فون آتا ہے، دوست یار کو آتا ہے، وہ دوڑتا ہے اس کے لیے. کیوں؟ اگر ادھر پیسے بھی لگ رہے ہوں تو دینے جائز ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہیں جی، پیسے اب دے سکتے ہیں. یار ایک اللہ کے گھر سے مفت کی صدا آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. وہ خود بلا رہا ہے کہ آجا میرے بندے، ہو گئے گناہ جتنے ہو گئے دفع کر، میں تجھے ظاہر نہیں کروں گا، تو آ تو صحیح، یاری لگا تو صحیح. تیرے پہ میں خزانے نہ لٹاؤں تو پھر بات کری. اللہ فرماتے میرا بن کے تو دیکھ، ساری دنیا کو تیرا نہ بناؤں تو پھر کہنا. اللہ کہتے تم میرے سامنے جھک کے تو دیکھ، تجھے لوگوں کے آگے نہ کھڑا کر دوں تو کہنا. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بہت خسارے والی بات ہے. اللہ سے پناہ مانگے اس کے عذاب کی کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کہہ دی، آخر میں اللہ فرمائیں گے سورہ بنی اسرائیل کے آیت اقرا، پڑھ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنی کتاب اپنے حساب خود کر لے. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے آخر میں؟ اس منہ ہم اس چہرے سے سامنے جائیں گے، کہیں گے میں نے نماز، اللہ نے مجھے تحفہ دیا، یہ تحفے ہیں 3 جن میں سے ایک نماز ہے، تم نے اس کی قدر نہیں کی. میرے صحابہ کو دیکھو نمازوں میں شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق کو وہ ملعون ابو لولو فیروز نماز میں مارنے آیا تھا نا، اور اس نے باقاعدہ جب مار دیا تو دوڑا ہے وہ، تو اس نے پیچھے تو نہیں کیا، زہر آلودہ خنجر تھا، جو آ رہا تھا اس کو ماری جا رہا. وہ نماز میں کھڑے تھے جب حضرت عمر فاروق کو مار دیا اس نے، جب ان کے پیٹ مبارک کو اس نے مار دی، اس کو خنجر مار دیا، تو نماز تو توڑ دی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تقوی دیکھیں اللہ کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں نزدیک پرہیز اور متقی وہ انسان ہے جس کا قوت جو بے حد متقی ہو. اللہ کو بڑے پسند ہیں ایسے لوگ. تو اللہ سے نماز کی توفیق مانگیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں. اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے. ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں تجھے سجدے کرنے ہیں. اور کم از کم اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں تو کم از کم اپنے گھر سے شروعات کریں، کیونکہ تبلیغ کا معنی یہ حضور نے گھر سے شروعات کی پھر باہر نکلے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ہمیں دیکھیں، ہمیں بھائی بہن یا کوئی ہماری ماں یا کوئی ہمارا بھائی نماز تو نہیں، غیر نمازی تو نہیں، اس کو تبلیغ سے مراد اس کو سکھائیں یار نماز پڑھو. آپ محنت تو کریں نا، محنت میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نواز دے گا اس کو انشاءاللہ. تو یہ معاملات اللہ سے توفیق مانگنے سے ہوں. جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو نمازیں نہیں پڑھتے آخر میں ان کے لیے رسوائی ہے. تو ان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری فرمائیں
حضور نے یہی بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا مانا؟ کیا کہ عقل مند وہ ہے جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاریاں کر لے، اور یہ قبر میں نماز ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ سوال نماز کا نہیں ہوگا حضرت ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، اس کا بہت بڑا گناہ خسارہ ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور کم از کم یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کم از کم اپنے گھر سے شروع کریں۔ جو آپ دیکھیں جو آپ غیر نمازی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو پتہ ہے جہنم کا آخری درجہ کیا ہے؟ جوتے ہیں کھولتے ہوئے، وہ پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو۔ آخری درجے کی بات کروں، اس سے بھی درجے تو بہت اوپر ہے نا، الامان والحفیظ جو اوپر معاملات ہیں، جو سب سے طبقہ چھوٹا جو جہنم میں جلے گا، اللہ اس کے پیروں میں کھولتے ہوئے جوتے پہنا دیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کو گرمی لگے گی، اس کا دماغ پگھلے گا اور ناک اور کان سے باہر نکلے گا۔ نماز قضا ہوگی آپ پڑھ لیں، لیکن نماز میں نے کتاب میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جو نماز قضا کرتے ہیں، اب یہ اللہ سے محبت کی، یہ ڈرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اس گناہ سے بچیں۔ انہوں نے فرمایا قضا نماز کرنے کا جو گناہ ہے وہ 2,88,000 سال جہنم میں جلے گا بندہ، ایک نماز قضا کرنے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور میرے لیے اپنے حقیر کے لیے جو میں آپ کا بھائی دوست جو بھی ہوں، میرے لیے آپ دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کی ہر دعاؤں کو قبول کرے، جو چاہتے ہیں اللہ اس کو آپ کو وہ دے دے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ جو آج کا موضوع ہے اس کو سمجھنا ہے، سننا نہیں ہے، اس کو دل میں اتارنا۔ تو اللہ رب العزت سے بڑی ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ ہمیں قبول کرے، نماز کا پابند بنائے اور قرآن سے یاری لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔